الشیطان الرجیم پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون، سورہ انبیاء 17واں سپارہ 20 آیتیں ہو گئی ہیں، 21ویں آیت ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ کون سا ہے ڈاکٹر صاحب؟ 451۔ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں، کیا انہوں نے زمین میں کچھ معبود ٹھہرائے ہیں جو ان کو زندہ کریں گے، جلائیں گے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان زمین دونوں میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو دونوں خراب ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، سو پاک ہے اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے جو یہ لوگ بتلاتے ہیں۔ اوپر سے باتیں چل رہی تھیں، اللہ رب العزت والجلال نے کچھ توحید کے بارے میں کچھ باتیں کہیں، پھر اللہ پاک نے رسالت کے بارے میں کچھ باتیں کہیں، آخرت کے بارے میں کچھ باتیں ہم سے کہیں۔ اوپر اللہ پاک نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں رب نے یہ کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ رب العزت والجلال نے اس طرح کا کوئی کھیل تماشا اپنے لیے نہیں بنایا ہے، نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمان زمین میں ہے، اور اللہ کے پاس تو بڑے بڑے عظیم فرشتے ہیں جو ہر وقت اس کی عبادت میں بزی رہتے ہیں، ذرہ برابر سرکشی تکبر نہیں کرتے، تھکتے بھی نہیں ہیں، رات دن تسبیح پڑھتے ہیں اور بالکل ان کو تھکان نہیں ہوتا۔ اب آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ہم نے سمجھا دی، ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں جو تم کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں بھئی تم دوسرے معبودوں کی کیوں پوجا کرتے ہو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا کوئی دوبارہ زندہ کرنے والا کوئی اور ہے جس کی عبادت تم کرو؟ دنیا میں کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں؟ کوئی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتا ہے علیہ السلام، کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے، کوئی جو ہے فرشتوں کی پوجا کرتا ہے، اور کوئی جو ہے اور بتوں کی عبادت کرتا ہے، اور کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے۔ مولانا صوفی عبد الحمید صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں کراچی میں کچھ لوگ ہیں جو صبح کو سورج نکلتے وقت دریا کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سورج نکل رہا ہو تو اس کے سامنے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، حتیٰ کہ پتھر کے بت کی عبادت کرتے ہیں، پھر گائے کی بھی عبادت ہوتی ہے، پھر بعض قومیں ایسی ہیں جو ناگ سانپ کی پوجا کرتے ہیں، تو ناگ سانپ کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ سامنے آ جائے تو ہائے ہائے آرام کرتے ہیں اور وہی ان کو ڈس لیتا ہے، مار دیتا ہے، اور بعض قومیں بندر کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ منکی کی عبادت کرنا یہ عجیب، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا یہ سب معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تم کو دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے تم کو؟ ظاہر ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی طاقت اور قدرت صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کو ہے، لہذا عبادت کا مستحق بھی صرف وہ ایک اکیلا اللہ ہے، کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سامنے رجوع کرو اور گر گراؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اس کو ایک مانو، تاکہ وہ جب تمہیں دوبارہ زندہ کرے تو تم سے خوش ہو اور تم کو اچھی جگہ میں پہنچائے۔ آگے اللہ پاک توحید کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ایک ہیں، کیسے پتا چلا؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا سی عقل استعمال کرو۔ اللہ کہتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو دونوں بگڑ جاتے، خراب ہو جاتے، فساد برپا ہو جاتا۔ دونوں میں یعنی آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو فساد مچ جاتا۔ جی کہتے ہیں دنیا میں ایک چھوٹی سی کنٹری اور ملک پر دو حکمران اور کنگ، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے۔ اگر ذرا مقابلہ ہو جائے، ٹکر ہو جاتی ہے تو ایک غالب آ جاتا ہے، دوسرا مغلوب، ایک جیتتا ہے دوسرا ہارتا ہے۔ اور دنیا کی بات تو دور رہی، ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں دو گورنر نہیں رہ سکتے ہیں، بلکہ ایک
چھوٹی سی سوسائٹی میں، کمیونٹی میں 2 لیڈر نہیں ہو سکتے، ایک مسجد میں 2 پریزیڈنٹ نہیں ٹھہر سکتے، اگر ذرا سا ادھر ادھر تو رسا کشی ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا نظام یہ بتا رہا ہے کہ کسی بھی جگہ 2 حکمران اور حکومت چلانے والے اکٹھے ہو جائیں تو وہ سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ کوئی کہے جی مل جل کر چلائیں گے تو ممکن ہی نہیں مل جل کر چلانا، یہ ہر کہیں نہ کہیں تو کلیش اور تصادم جو ہے ضرور ہوتا ہے، پھر ٹکر لگتی ہے اور کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں ایک جگہ کہ 10 درویش تو ایک گودڑی میں سما سکتے ہیں، لیکن 2 بادشاہ ایک ملک پر نہیں جم سکتے، نہیں ٹھہر سکتے۔ عبد الملک بن مروان کے مقابلے میں ایک حریف کھڑا ہوا اور اس نے پکڑوایا اور قتل ہی کروا دیا اس کو، اور اس کے بعد کہا کہ بھئی یہ جانتا نہیں ہے کہ ایک جگہ 2 آدمی ٹک ہی نہیں سکتے ہیں، تو اب یہ ہمارا ٹکر میں آیا اور گیا۔ انگریزی میں بھی جو کہاوت ہے too many cooks spoil the broth، تو اب کھانا پکانے کے لیے اگر وہ 2-4 آدمی اکٹھے ہو جائیں تو وہ کھانا بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کا نظام یہ بتا رہا ہے کہ ایک چیز ایک ہی آدمی سوچ سمجھ کے اپنی تدبیر سے چلائے تو چلتا ہے، ہاں مشورہ کرے، کمیٹی ہو اور مشورہ، لیکن فائنل ڈیسیژن ایک آدمی کا ہوتا ہے، یہ دنیا کا نظام بتا رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آسمان زمین میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو ان کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور فساد برپا ہو جاتا، اور یہ نظام اس کا ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اور یہاں سمجھیے کہ نحوی اعتبار سے فقہا نحویین لکھتے ہیں، اہل نحو، کہ یہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ میں یہ الا جو ہے یہ حرف استثناء نہیں ہے، ایکسیپشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بمعنی سوا اور غیرو کے ہے۔ اس لیے غیرو کا جو اعراب ہوتا ہے وہی اس کے بعد والے مستثنیٰ کو دیا گیا ہے۔ اصل میں یہاں وہ ہے لو کان فیہما آلہۃ غیر اللہ لفسدتا، اگر اللہ کا غیر اور اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو ان کا نظام خراب ہو جاتا، فساد مچ جاتا۔ تو یہاں جو غیرو کا جو اعراب تھا وہ اللہ کو دے دیا گیا، غیرو ہوتا یہاں تو پیش آتا تو اس کا پیش اللہ کو دے دیا گیا، اس لیے یہ الا اللہ آیا ہے نحوی قاعدے کے اعتبار سے۔ یہ اس لیے سمجھا دیا کہ بعض لوگ نحوی اعتبار سے یہاں کوئی اشکال کرتے ہیں، پھر عقیدہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں، اس میں نہیں جاتے ہیں، لیکن بہرحال وضاحت اتنی ہو گئی۔ اور عربی زبان میں بہت سی جگہ الا یہ غیرو کے معنی میں یوز ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر الا کو بمعنی غیرو کے استعمال کیا ہے۔ نہیں، وہ ایکسیپشن کے لیے، وہ استثناء کے لیے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ میں جو آتا ہے وہ تو ایکسیپشن استثناء کے لیے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو وہاں بمعنی الا اللہ ایک اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہاں بمعنی الا بمعنی غیرو، تو وہ بعد میں پورا کر لیتے ہیں۔ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم بات کر رہے تھے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان زمین میں اللہ کے سوا اور اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو ضرور ان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ پس اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، جو عرش کا مالک ہے، ان باتوں سے وہ پاک ہے جو لوگ بتاتے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حاشیہ بہت اچھا ہے، میں وہی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعدد آلہہ کی ابطال پر یہ نہایت پختہ اور واضح دلیل ہے جو قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کی ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ عبادت نام ہے کامل درجے کے تذلل کا، تذلل یعنی عاجزی، جھکاؤ، دباؤ، کامل درجے کا، اکمل درجے کا آدمی بالکل ہمبل ہو جائے، اپنے آپ کو مٹا دے، اور کامل تذلل صرف اسی ذات واحد کے سامنے اختیار کیا جا سکتا ہے جو اپنی ذات اور صفات میں ہر طرح سے کامل ہو۔ اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں یا اسی کو ہم خدا کہتے ہیں یا انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، وہی خدا جو ایک اور اکیلا ہے، ہر طرح کی صفات کاملہ کا حامل ہے۔ ضروری ہے کہ خدا کی ذات ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہو، نہ وہ کسی حیثیت سے ناقص ہو، نہ بیکار عاجز ہو، نہ مغلوب ہو، نہ عاجز ہو، نہ کسی دوسرے سے دبے، نہ کوئی اس کے کام میں روک ٹوک کر سکے۔ بس تو یہ خدا کیسا ہونا چاہیے؟ اس طرح کا۔ اب اگر فرض کیجیے آسمان زمین میں 2 خدا ہوں تو دونوں اسی شان کے ہوں گے، اس وقت دیکھنا یہ کہ عالم کی تخلیق اور علویات سفلیات کی تدبیر دونوں کے کلی اتفاق سے ہوتی ہے یا گاہ بگاہ باہم اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اتفاق کی صورت ہے تو اس میں 2 احتمال ہیں،
یا تو اکیلے ایک سے کام نہیں چل سکتا تھا، اس لیے دونوں نے مل کر انتظام کیا، تو معلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک بھی کامل قدرت والا نہیں۔ جب دونوں میں سے ایک بھی کامل قدرت والا نہیں، لہذا وہ خدا بننے کے لائق نہیں۔ اور اگر تنہا ایک سارے عالم کا کامل طور پر سر انجام دیتا تھا تو دوسرا بیکار ٹھہرا۔ دوسرے کا کیا کام پھر، اگر ایک جو ہے سارے عالم کو بنا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ حالانکہ خدا کا وجود اسی لیے ماننا پڑا ہے کہ اس کے مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اختلاف کی صورت فرض کریں تو لامحالہ مقابلے میں یا ایک مغلوب ہو کر اپنے ارادہ اور تجویز کو چھوڑ بیٹھے گا تو وہ خدا نہ رہا۔ ان میں سے ایک مغلوب ہو گیا، ہار گیا اور عاجز ہو کر بیٹھ گیا، اور دوسرا جیت گیا، تو پھر یہ جو مغلوب ہوا یہ سمجھیے کہ خدا بننے کے قابل نہیں رہا، وہ ناقص ہو گیا۔ اور یا پھر دونوں بالکل مساوی اور متوازی طاقت سے ایک دوسرے کے خلاف اپنے ارادہ اور تجویز کو عمل میں لانا چاہیں گے، دونوں ٹکر لگے گی، دونوں اپنے ارادے کو عمل میں لانا چاہیں گے۔ اول تو معاذ اللہ خداؤں کی اس طرح کی رسا کشی اور کھینچ تان میں سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہو سکے گی، اور اگر موجود چیز پر زور آزمائی ہونے لگی تو اس کشمکش میں ٹوٹ پھوٹ کر سارا درہم برہم ہو جائے گا۔ یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر آسمان زمین میں دو خدا ہوتے تو آسمان زمین کا یہ نظام کبھی کا درہم برہم ہو جاتا، ورنہ ایک خدا کا بیکار یا ناقص و عاجز ہونا لازم آتا ہے جو خلاف مفروض ہے، یعنی وہ خدا نہیں بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم ایک خدا کے قائل ہیں۔ ویسے اللہ پاک نے یہاں پر یہ دلیل جو پیش کی ہے، اس کو برہان تمانع سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی تمانع اور سمجھیے کہ تنازع اور چھینا جھپٹی والی دلیل، کہ اگر ایک دنیا پر دو خدا ہوتے تو دونوں میں چھینا جھپٹی ہوتی، ہار جیت کا ماجرا قائم ہو جاتا۔ اس لیے پھر دو خدا کو ہم تصور کر ہی نہیں سکتے، ایک خدا ہے جو آسمان زمین کو چلانے والا ہے۔ یہ ہم سب بات کس کے حساب سے کر رہے ہیں؟ صرف اپنی عقل اور لاجک کے حساب سے بات کر رہے ہیں۔ ویسے نقل اور جو ریولیشنز ہیں اس کے حساب سے تو ہمارے پاس بے شمار دلیلیں ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال قرآن پاک میں جگہ جگہ ہم کو کیا کہتے ہیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ تو یہ سمجھیے ساری دلیلیں بتا رہی ہیں، نقلی دلیل ہیں کہ اللہ پاک کو شرک اور پارٹنرشپ بالکل پسند نہیں۔ معبود کون ہے؟ صرف ایک اکیلا اللہ ہے، اس ایک کو یکتا سمجھو، ایک مانو اور اس کی عبادت کرو۔ ادھر ادھر کیا اس کے پاس دوڑنا، اس کے پاس دوڑنا، اس کے پاس دوڑنا، اور اس کی منت سماجت کرنا، اس کی منت سماجت کرنا۔ اللہ پاک قرآن میں ایک جگہ مثال بیان کرتے ہیں، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل۔ ایک سمجھیے کہ ایک آدمی ہے اور وہ سمجھیے کہ دو تین اشخاص کی ملک میں ہے، تو کبھی اس کو راضی کر رہا ہے، کبھی اس کی خدمت کر رہا ہے، کبھی اس کے پاس دوڑ رہا ہے، اور دوسرا آدمی ہے وہ صرف ایک کا غلام ہے، ایک کا نوکر ہے، تو اسی کا کام کرنا ہے۔ تو بتاؤ کون سا جو ہے چین سکون میں ہے، جو ایک ہی کا کام کر رہا ہے وہ، یا جو اس کے پاس دوڑتا ہے، اس کے پاس اور اس کے پاس وہ؟ ظاہر ہے جو ایک کے پاس رہا ہے وہی۔ اور تم لوگ خود جو ہے اپنے لیے شرکت پسند نہیں کرتے، تم چاہتے ہو کہ میری ہر چیز میرے لیے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بزنس ہے تو اس میں پارٹنرشپ پہلے سے ہی نہ ہو، میں اکیلا اس بزنس کو چلاؤں۔ اگر پارٹنرشپ ہو تو 2-3 سال 4-5 سال کے بعد کہتے ہیں بھئی ہم اس کو شیئر آؤٹ کر لیتے ہیں، یو ٹیک یور شیئر، گیو می مائی شیئر۔ تو تم اپنے کام کاج میں بزنس میں پارٹنرشپ پسند نہیں کرتے، تو خدا کیسے اپنی خدائی کے اندر کسی پارٹنر کو ایکسپٹ کرے گا اور اگری کرے گا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے ہیں تو دیوار کی اوٹ میں، دیوار کے پیچھے سے میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان کی آواز آئی تو بیوی جو ہے وہ میاں سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں اتنے برس سے 25-30 سال سے تمہاری خدمت کر رہی ہوں، تمہاری ہر
مراد میں نے پوری کی، تمہیں کبھی میں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تمہیں تمہارے سب ضرورتیں کھانا پکانا اور سمجھیے کپڑے شپڑے دھونا یہ وہ سارے کام میں نے کیے، تمہیں ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کی میں نے، تو پھر تمہاری نظر اس دوسری کی طرف گئی کیسے؟ تم نے اس کا سوچا کیسے؟ تمہارے دماغ میں اس کا خیال کیسے آیا؟ اور تم اس کے ساتھ محبت میں پڑ گئے، افیئر کرنے کا سوچ لیا تم نے، لو میں پڑنے لگے اس کے ساتھ۔ میرے میں کیا خامی ہے کہ جو سمجھیے کہ تم اس کی طرف تمہاری نظر گئی؟ حسن بصری کہتے ہیں میں نے یہ سوچا، میں تھوڑی دیر کے لیے زود میں پڑ گیا، میں نے کہا یہ ایک عورت وہ اپنے شوہر کو دوسری لڑکی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے میرا شوہر میرے لیے رہے، اور اس کو یہ اشتراک بالکل پسند نہیں۔ تو اللہ رب العزت والجلال، اللہ پاک اگر ہم سے کہنے لگیں کہ میرے بندے میں نے تجھ کو پیدا کیا، تجھ پر سارے احسانات کیے، سب نعمتوں سے تجھے نوازا، تو پھر تو مجھے چھوڑ کر تیرا دھیان دوسرے کی طرف گیا کیسے؟ تو نے سوچا کیسے کہ میں دوسرے کو معبود بناؤں اور اس کو خدا سمجھوں اور اس کی عبادت کروں؟ تو اس سے مجھے توحید سمجھ میں آئی کہ اللہ پاک کو بھی شرکت اور اشتراک بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کا پارٹنر کسی اور کو ٹھہرایا جائے، ایک اکیلا اللہ ہے، اسی کی عبادت اور اسی کی طرف ہماری توجہ لگی رہنی چاہیے۔ اور ہمیں تو یہی سکھایا گیا، توحید، ایک اکیلے اللہ کو مانو، بالکل ایک اکیلا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے جی۔ یہاں تک سکھایا گیا کہ شب و روز میں اپنے ہر چیز میں اللہ کی طرف دھیان رکھو، اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، اچھا ہو برا ہو تقدیر میں جو کچھ ہو سمجھو اللہ کی طرف سے ہے بس۔ اگر یہ توحید کامل ہمیں حاصل ہو گئی تو سمجھ جاؤ ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ پاک نے پوچھا کہ میرے لیے کیا لائے ہو؟ کہنے لگے اللہ میں آپ کے لیے توحید کامل لایا ہوں، میں نے پوری زندگی کبھی شرک نہیں کیا اور مکمل توحید کے ساتھ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ پاک نے کہا اچھا اما تذکر لیلۃ اللبن، وہ دودھ والی رات یاد نہیں ہے؟ وہ ایک رات تم نے کچا دودھ پی لیا تھا اور پیٹ میں بہت درد ہوا تھا، تو کہنے لگی یار کچا دودھ پیا اس لیے پیٹ میں درد ہوا، دودھ سے درد ہوتا ہے کہ درد ہم کراتے ہیں؟ اللہ، تو کہاں گئی تمہاری توحید؟ اللہ اکبر۔ ذرا سا اسباب کی طرف نظر ہٹی کہ بھئی دودھ، حالانکہ دودھ واقعی ایک سبب ہے، کچے دودھ سے بہت سو کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، لیکن اس سے درد ہو تو بھی یہ کہنا چاہیے بھئی چلو تقدیر الہی ہے، اللہ رب العزت نے لکھا تھا پیٹ میں درد تو ہوا پیٹ میں درد۔ تو یہ ذرا اپنی بڑائی بگاڑنے گئے کہ میں توحید کامل لایا ہوں، اللہ کے ساتھ میں نے کبھی شرک نہیں کیا، اللہ نے فوراً پکڑ کی، کیونکہ اللہ کو بڑائی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ تو اللہ نے کہا کہ اما تذکر لیلۃ اللبن، دودھ والی رات بھول گئے؟ میں نے کہا بابا کو کچھ بھی نہیں لایا، معاف کر دو، آپ ٹھیک ہوئے، اب دماغ ٹھکانے آیا۔ تو یہ توحید جو ہے کامل، اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ہر شے میں صرف ایک اکیلے اللہ پر نظر رکھے۔ تو اس کو اللہ کہتے ہیں بھئی دیکھو آسمان زمین کو چلانے میں اللہ کے سوا کوئی اور ہوتا تو اس کا نظام کبھی کا درہم برہم ہو جاتا، اس کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا، یہ یہیں پر بگڑ جاتا۔ اللہ پاک نے اس کی دوسری دلیل دوسری جگہ سمجھائی۔ اللہ پاک نے قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، بتاؤ ان سے کہو پیغمبر اگر خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتے جیسے لوگ کہتے ہیں تو اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ معبود اس عرش والے خدا کے پاس پہنچنے کا کوئی رستہ ڈھونڈ لیتے تاکہ اس سے مقابلہ کریں اور اس سے ٹکر لیویں اور اس کو عاجز کرنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ اس عرش والے خدا کے پاس پہنچ سکتا ہے، بڑے بڑے حاملین عرش، ملائکہ کروبین، زبردست عظیم الشان فرشتے اس کے سامنے ہر وقت سر نگوں سر جھکائے رہتے ہیں۔ ایک جبریل امین ہے جس کے 600 پر ہیں، 600 ونگز ہیں، اگر صرف 2 ونگز کو کھول دیں تو مشرق سے مغرب کو ڈھانپ لیوے اور اس کا ایریا جو ہے کور ہو جائے، تو اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ تو ہم اس جبریل امین کا تصور نہیں کر سکتے، خدا کا تصور تو کہاں کریں گے، اور اس خدا کے برابر کسی دوسرے کو ہم قرار دینے لگے اور اس کے جیسا کسی اور کو سمجھنے لگے۔ اللہ پاک سورہ مومنون میں کہتے ہیں متخذ اللہ من ولد، خدا نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، وما کان معہ من الہ، خدا کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اذن لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اگر ایسا ہوتا تب تو ہر معبود اپنی مخلوق اور کریشن کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے پر چڑھ بیٹھتا، ایک اپنی مخلوق کو لے کر دوسرا اس کی مخلوق، اور دونوں اپنی مخلوق کے ساتھ ٹکر لیتے اور ان میں ٹکر ہوتی اور پھر ایک دوسرے پر چڑھ جاتا اور غالب آ جاتا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ،
خدا پاک ہے اور وہ تو عرش والا ہے، اور سمجھیے کہ وہ اس سے اس قسم کی باتیں اس کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. اس لیے اللہ پاک یہاں یہ دلیل پیش کر رہے ہیں. عقلی طور پر بھی سوچو کہ اگر آسمان زمین میں خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو ضرور ان میں فساد پیدا ہو جاتا اور نظام درہم برہم ہو جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے وہ اللہ، وہ عرش کا مالک ہے، ان باتوں سے پاک ہے جو لوگ بتاتے ہیں. عرش کا مالک ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے عرش جانتے ہو عرش کیا ہے، پتہ ہے عرش کیا ہے؟ عرش اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی مخلوق کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمان اور 7 زمین اگر وہ عرش کیا کرسی کے مقابلے میں، کرسی موضع القدمین ہے. یعنی جیسے کوئی آدمی اونچے تخت پر بیٹھے، کوئی بادشاہ، تو اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، سٹول ہوتا ہے. تو وہ صوفہ تو ہمارا بہت بڑا ہے گھر میں، اور پاؤں رکھنے کا سٹول چھوٹا سا ہے. تو کرسی جو ہے وہ موضع القدمین کی طرح سے ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. جو وسیع کرسی السماوات والارض آتا ہے تو تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین یہ کرسی کے مقابلے میں ایسی نسبت رکھتے ہیں جیسے بہت بڑا میدان ہو اور اس میں ایک انگوٹھی نکال کر پھینکی جائے، تو اس انگوٹھی کو اس میدان سے جو نسبت ہوگی وہ نسبت 7 آسمان زمین کو کرسی کے ساتھ ہے. اور پھر کرسی کو عرش کے ساتھ وہی نسبت ہے جو اس 7 آسمان زمین کو اس کے ساتھ کرسی کے ساتھ ہے. تو عرش کتنی بڑی مخلوق ہوگی. تو اللہ رب العزت اسی لیے تو جگہ جگہ رب العرش کہتے ہیں، رب العرش العظیم. وهو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ثم استوى على العرش. اللہ نے ساری مخلوق پیدا کی، جب سارا نظام تیار ہو گیا، سب کچھ اپنے روٹین میں چلنے لگا، تو خدا پاک اپنے عرش پر قائم ہوئے. تو عرش جو ہے خدا پاک کی تجلیات کا سمجھیے کہ مظہر ہے اور مورد ہے، اور وہاں سے اللہ پاک کی تجلیات جو ہیں زمین کے اوپر اس کا فیضان ہوتا ہے 7 آسمان زمین کی مخلوقات پر. اور ہم تو اس کی مخلوقات میں ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں، باقی اس کی کتنی مخلوقیں ہیں ہم اس کو نہیں جانتے ہیں. وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکرى للبشر. آسمانوں کے اوپر فرشتے دیکھ لو، بلینوں کھربوں اربوں فرشتے وہاں پائے جاتے ہیں. اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی مخلوق کی ہے وہ فرشتوں کی ہے. روزانہ اللہ 70,000 فرشتے ایسے پیدا کرتا ہے جو بیت المعمور کا طواف کر کے اپنے کام پر چلے جاتے ہیں. آسمان میں 4 انگل کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ لگا ہوا ہو. اور زمین میں ہر وقت فرشتے گھوم رہے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی کام، کسی کا کوئی کام، کسی کا کوئی کام، ساری ذمہ داریاں سونپے ہوئے ہیں اللہ پاک. تو یہ اللہ کی مخلوقات، ہم اس کے مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عرش اتنا بڑا، اور وہ خدا اس عرش کا مالک ہے، وہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے تانبے کے، لوہے کے، پیتل کے، لکڑی کے، سونے کے، چاندی کے بت بنا لیے اور اس کی عبادت شروع کر دی. کہاں کی بات کر دی؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ آگے کہتے ہیں لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اس بارے میں جو وہ کرتا ہے، اور ان سے پوچھا جائے گا. بس اس کا خیال رکھو. اللہ پاک کو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا. ہاں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا. جی اللہ کی کوئی پکڑ نہیں کر سکتا، ہماری پکڑ ہوگی. اس لیے اللہ پاک یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں ذرا دھیان رکھو، خیال رکھو، اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی غلط سلط اناپ شناپ الٹ سلٹ باتیں مت کرو، اور سوچ کر کے بولو، کیونکہ قیامت کی روز اللہ کے سامنے پوچھ پرچھ ہونے والی ہے. وقفوہم انہم مسئولون. کھڑا کرو ان کو، ہم نے ان سے پوچھ پرچھ کرنی ہے اور سوال جواب کرنا ہے ان سے. تو وہاں پر اللہ کے سامنے سوال جواب ہونے والے ہیں. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں مخلوق سے کو پوچھ پرچھ ہونے والی ہے، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے ایسا کام کیوں کیا. یہاں پر قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کا اشارہ تقدیر کی طرف ہو، قضاء اور قدر کی طرف، کہ اللہ پاک نے دنیا کا نظام بنایا ہے، اس میں قضاء اور قدر کا نظام اللہ نے چلایا ہے. تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں، ہاں جی، قضاء اور قدر. تو وہ نظام جو ہے کیوں اللہ نے ایسا کیا، اس کے بارے میں کوئی اللہ کو سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک آپ نے تقدیر والا نظام کیوں کیا ہے. یہ آیت جو ہے بالکل آخری آیت ہے، حرف آخر ہے، کہ بھئی اللہ نے جو کچھ دنیا میں نظام چلایا ہے اللہ کو اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ نے ایسا کیوں کیا. آپ کو ہمیں پوچھوگی، اس لیے ہمیں اپنے عمل کی فکر کرنی ہے. تقدیر، اب یہ مسئلہ بھی تھوڑا پیچیدہ ہے.
بعض مرتبہ یہاں پاؤں پھسلتا ہے، اس لیے ذرا اس کو بھی سمجھا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت والجلال کا ارشاد ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز ایک اندازے اور مقدار کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کا ہر کام اندازے کے ساتھ اور سمجھیے کہ بالکل سیٹ نظام کے ساتھ چلتا ہے، پہلے سے ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ پاک نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے بنایا، تو ہر چیز اللہ کی قدرت کے تحت چلتی ہے اور اللہ پاک نے اس نظام کو سیٹ کیا ہے، اس کے حساب سے ساری دنیا چل رہی ہے۔ حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ہم کو اس پر اشارہ فرمایا، تنبیہ فرمائی اور فرمایا کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، ہر چیز تقدیر سے ہے، حتیٰ کہ انسان کی ہوشیاری اور نادانی اور بے سمجھی یہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ ہوشیار کی ہوشیاری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بے سمجھ کی بے سمجھی اور غباوت بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور وما ننزلہ الا بقدر معلوم، خدا جو کچھ اتارتا ہے ایک مخصوص اندازے کے ساتھ اتارتا ہے۔ بعض صحابہ تقدیر کے بارے میں کچھ بحث کرنے لگے کہ یہ کیوں تقدیر، یہ وہ، اب صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ناراض ہوئے، ڈانٹا، غصے ہوئے، یہ کیا بحث شروع کر دی تم نے، بس تقدیر پر ایمان رکھو۔ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے تقدیر کا جو نظام بنایا ہے بس ہمیں یقین ہے اس کے اوپر، اور اسی لیے ہم کو تقدیر پر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا نا۔ حدیث جبریل میں کیا ہے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم ایمان رکھو اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخری دن پر، اور آگے فرمایا تم ایمان رکھو تقدیر پر بھی۔ اب بتاؤ اگر تقدیر کوئی مسئلہ ایسا ہوتا جو ہم عقل سے سمجھ سکیں تو پھر ایمان رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے، مطلب ہماری عقل میں آئے نہ آئے لیکن ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے کہ تقدیر میں بھی کوئی حکمت اور راز ہے اللہ کی طرف سے۔ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بعض اکابر سے نقل کرتے ہیں کہ بھئی تقدیر کے پیچھے جو راز ہے یہ اللہ پاک ابھی نہیں کھولیں گے جب تک جنت میں جانے کا وقت نہ آ جائے۔ جب جنت میں جانا ہوگا تو جنت میں داخلے سے پہلے اللہ پاک تقدیر کا راز کھول دیں گے کہ کیوں اللہ نے دنیا کا نظام اس طرح سے بنایا تھا۔ اس وقت ہمارا کام یہ ہے کہ کام کرو اور چلتے جاؤ اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہو بس، اور آگے سوال جواب مت کرو۔ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی کیوں ایسا ہے تو لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ پاک سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، بس اللہ جیسا کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے ہاؤ آئی ایمبریسڈ اسلام، تو اس میں ایک سمجھیے انگریز نو مسلم اپنا بیان کرتا ہے کہ میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا تو مجھے اسلام کی ساری باتیں سمجھ میں آ گئی، اللہ، فرشتے، کتابیں، پیغمبر، آخری دن، روز جزا، جنت، دوزخ، یہ وہ۔ ایک تقدیر کے مسئلے میں سٹک تھا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے ایسا کیوں بنایا کہ پہلے سے پری ڈیسٹینڈ ہے، فیٹ ہے، ڈیسٹینی ہے، اور اس کے حساب سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ وائی ڈڈ اللہ ڈو دس؟ تو کہتا ہے کہ میں بہت ریسرچ کرتا تھا، اسٹڈی، بہت بکس پڑھی تھی، یہ بھی وہ بھی سب دیکھا تھا، کچھ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک دن میں ایسے ہی پڑھنے بیٹھا تو ہم چونکہ پڑھتے وقت پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے۔ تو کہہ رہے میں نے اس پر غور کیا، ان دا نیم آف اللہ دا کمپیشنیٹ دا موسٹ مرسیفل، تو اس پر غور کر کے مجھے میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ جو تقدیر اللہ نے بنائی ہے اس میں بھی کوئی رحمت ہے، کوئی مرضی ہے کہ اللہ پاک نے جان بوجھ کر ایسا نظام کیا ہے، کیونکہ اسی میں کوئی ہمارے لیے مہربانی ہے۔ اگر ہمیں سمجھیے کہ 100% کمپلیٹ اختیار ہوتا تو پھر وہ پتہ نہیں ہم کیا کر بیٹھتے۔ تو اللہ پاک نے اس میں بھی کوئی حکمت، کوئی راز رکھی ہے۔ اللہ پاک بڑے رحیم ہے، رحمان ہے، تو اس میں بھی کوئی رحمت ہے کہ تقدیر کو اللہ نے اس طرح چلایا ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بات بھی صحیح ہے، اللہ پاک نے جو کہا ہے کہ تقدیر میں نے بنائی ہے، میں سارا نظام چلاتا ہوں، اس میں بھی کوئی راز ہوگی، کلمہ پڑھ لیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو سمجھنے کے لیے یہ بھی کافی ہے، خدا پاک جب ہدایت دیتے ہیں تو اس طرح اللہ پاک کسی نہ کسی طرح دل میں بات ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر تقدیر کا مسئلہ جو ہے وہ اس طرح سے حل کیا جاتا ہے،
اور سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ پاک جو کچھ کرتے ہیں ہم پوچھ نہیں سکتے ہیں کہ کیوں آپ نے ایسا کیا ہے، ہاں لوگوں سے پوچھ پرچھ ہوگی۔ انسان کو اللہ پاک نے ایک دم مجبور محض نہیں بنایا اور ساتھ ہی مختار کل بھی نہیں بنایا، بلکہ اللہ پاک نے کچھ قدرت دی ہے اس کو اور کچھ قدرت اس کی کھینچ لی ہے۔ اصل قدرت پیچھے اللہ کی ہے اور ویسے بندے کی قدرت بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی کو پارکنسن ڈیزیز ہو اور وہ ہر وقت شیک ہوتا رہتا ہو اور رعشہ کی بیماری ہو، اور دوسرا میں ہوں کہ میرا ہاتھ ہلا رہا ہوں، تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اس کی تو مجبوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ ہلتا ہے اور میں اپنی اختیار سے ہلا رہا ہوں۔ تو بس سمجھو کہ اللہ پاک نے ہمیں مجبور محض نہیں بنایا ہے، ہم کو اختیارات اور چوائس دیے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہم کو یہ فری ول دے دی، اختیار دے دیا کہ تم اپنے سوچ سمجھ کر اپنی عقل سے کام کرو۔ ساتھ ہی پیچھے جو ہے وہ مین قدرت جو ہے پیچھے سے وہ جو کار فرما ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ رب العزت والجلال کی ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ ایک آدمی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، قریبی ذہن کے لیے، وہ کہتے ہیں وہ گھوڑے پر سوار ہے، تو اب وہ گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہے، ایک جگہ پر آتا ہے تو وہ گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، تو گھوڑا گھاس کھاتا ہے، پتا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے۔ تو اب گھوڑے کو اختیار ہے، وہ کھانا چاہے تو کھائے، پینا چاہے تو پیوے، اور پتے کھانا چاہے، گھاس کھانا چاہے، پانی پینا چاہے، آرام کرنا چاہے، مگر اصل لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ مالک کے ہاتھ میں ہے۔ بس یوں سمجھو کہ گھوڑے کو کچھ اختیار ہے اور کچھ اختیار نہیں ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے کچھ اختیار ہم کو دیے ہیں، کچھ اختیار نہیں دیے ہیں۔ بعض کام ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور ویسے ہم اپنے ارادے سے جو کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک بھی پیچھے سے ہم کو سپورٹ دیتے ہیں کہ کرو۔ اب اگر ہم اپنی اس فری ول کو خیر کی طرف چلائیں گے اللہ ہم کو اجر دیں گے، اور اگر اس کو شر کی طرف لے جائیں گے اللہ ہم سے ناراض ہوں گے اور اس پر جو ہے ہماری پکڑ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس اس کو یہ لوگ سمجھا، ہاں تو یہ سمجھیے کہ اس کو اہل کلام جو ہے وہ یوں سمجھاتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے خلق اور دوسرا ہوتا ہے کسب۔ خلق کے معنی پیدا کرنا اور کسب کے معنی کمانا۔ تو اللہ پاک خالق ہیں، پیدا کرتے ہیں، اور بندہ جو ہے کاسب ہے، وہ کماتا ہے اور وہ سمجھیے کرتا ہے۔ تو اس کے کمانے کے اوپر، اس کی محنت کے اوپر اس کو اجر ملے گا، جزا سزا مرتب ہوگی۔ یہ سمجھو، ایسا سمجھاتے ہیں جیسے بہترین چھری ہے شیفیلڈ میں ولکنسن سورڈ والوں نے بنائی، اب اس سے ہم فروٹ کاٹتے ہیں اور گوشت کاٹتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، تو اس کو بنانے والا جو ہے وہ تو کون ہے؟ شیفیلڈ کی ولکنسن سورڈ، انہوں نے بنا دی اس کو، اب ہمارے گھر میں آئی ہے، ہم اس کو یوز کرتے ہیں، تو اب اس کو ہم اچھے کام میں یوز کریں گے، ہمارا فائدہ ہوگا۔ اور اگر وہ چھری کسی کو گھونپ کے مار دیا تو اس میں وہ ولکنسن سورڈ والے کا قصور نہیں ہے کہ کیوں اس نے ایسی چھری بنائی، وہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس کا غلط یوز کیا۔ تو ہمیں یہ حکم ہے کہ اس چھری کو صحیح یوز کرو، بنایا اس نے ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے ہم کو بنایا ہے، ہم کو کہا کہ اپنا ٹائم، اپنی چیزیں اس کو خیر کی طرف لے جاؤ، ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ کرو۔ اگر ہم ایسا کریں گے ہم کو اللہ کی اجر ملے گا۔ ہماری قدرت جو ہے وہ کسب والی ہے، وہ یوز کرنے والی ہے، اور اصل پیچھے قدرت جو ہے وہ کس کی ہے؟ خالق خدائے پاک جل وعلا کی ہے۔ تو بہرحال یہ تقدیر کا مسئلہ جو ہے اصل میں اس میں بہت سے لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں اور کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں بھئی تقدیر پر ایمان رکھو اور اس میں عقلی طور پر بحث مت کرو۔ قرآن اور حدیث میں ہم کو سمجھا دیا ہے، اس پر کافی سمجھو۔ اور بھی طرح سے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، سمجھیے کہ اس میں ہے فوائد کے ذیل میں، بھئی تقدیر کے ذریعے ہم مصیبت پر تو استدلال کر سکتے ہیں، معصیت پر استدلال نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی سمجھیے کہ گاڑی چلا کے جا رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیچارے کا زخمی ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، ہم کہہ سکتے ہیں بھئی چلو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہو گیا۔ تو مصیبت آئے تو اس پہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون، چلو جی تقدیر میں لکھا تھا، ذرا صبر سکون ہو جائے، لیکن معصیت پر استدلال نہیں کر سکتے۔ دوسرا آدمی جا رہا تھا، زندگی سے تنگ آ چکا تھا، تو اس نے جان بوجھ کر کے اپنی گاڑی جو ہے درخت کے اندر، دیوار کے اندر سلام کر دی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، زخمی ہو گیا، تو یہ معصیت ہے، کیونکہ اس میں اس کے ارادے کو سمجھیے کہ دخل ہے۔
اس نے قصدن و ارادتن ایسا کیا، تو اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تقدیر میں یہ کراش لکھا ہوا تھا اور میری ٹانگ ٹوٹنا اس لیے ٹوٹی، نہیں، وہ تو نے گناہ کیا ہے، تیری پکڑ ہوگی اس کے اوپر۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں کہ مصیبت آئے تو ہم تقدیر سے صبر تسلی لے سکتے ہیں، لیکن معصیت میں ہم تقدیر سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس کو ذہن میں نہیں رکھتے اور گناہ کر کے کہتے ہیں میری تقدیر میں گناہ لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے کر دیا، یہ غلط ہے۔ یہ تقدیر تم خود بناتے ہو، خود جو ہے اپنے ول کو، اپنے ارادے اور اختیار کو یوز کرو اور اپنے اعمال نامے میں کچھ نیکیاں لکھاؤ اور برائیوں سے اپنے اعمال نامے کو مت بھرو۔ یہ اس طرح اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے دنیا کا نظام کیوں ایسا بنایا ہے کہ تقدیر ہے اور اس سے سب ہوتا ہے کہ اللہ اس نظام کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہمارا کام ہے کہ اللہ کی تابعداری کریں اور فرمانبرداری کریں۔ یہ ہوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ آگے اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں ام اتخذوا من دونه آلہہ، پھر اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں؟ فرمایا قل ہاتوا برہانکم، لاؤ تمہاری دلیل، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ قرآن تو نصیحت ہے اور یادگیری ہے اور بات چیت ہے اس کی جو میرے ساتھ ہے اور ان کی جو مجھ سے پہلے تھے، اور سب یہی کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو لاؤ۔ اللہ کہتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون الحق، کوئی نہیں پر ان میں سے بہت سے لوگ حق بات سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، فهم معرضون، اس لیے ٹالتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اوپر بھی کہا تھا کہ ام اتخذوا من دونه ام اتخذوا آلهة من الارض ينشرون، پھر کہتے ہیں ام اتخذوا من دونه آلهة۔ بعضی علماء تو فرماتے ہیں اللہ پاک نے اوپر جو ہے عقلی دلیل بتائی تھی اور یہاں نقلی دلیل کی بات کر رہے ہیں کہ عقلی طور پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، میں نے تو دلیل پیش کر دی، لو کان فیہما، اگر دو خدا ہوتے تو ٹکر ہو جاتی، اس لیے دو خدا نہیں ہے، ایک خدا ہے۔ اب میں تم سے تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہو تو بتاؤ کہ وائی ڈو یو نیڈ ٹو گاڈز، یہ دو سے زیادہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، 10 20 100 50 کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ بعضوں کے یہاں سمجھیے بعض فرقے ایسی کہ ان کے یہاں 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، 33 کروڑ دیوی دیوتا ان کے خدا ہیں۔ تو ہم 33 کروڑ خدا کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو منیمم جو سمجھیے ملٹیپلیکیشن ہو سکتا ہے وہ 2 کا، تو ہم 2 کی بات کرتے ہیں۔ جب 2 نہیں تو 2 سے زیادہ 3 بھی نہیں، 4 بھی نہیں، 10 20 بھی نہیں، 1000 لاکھ بھی نہیں۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس تم کہتے ہو کہ 2 سے زائد خدا ہیں، تو اس کی کوئی عقلی اور لاجیکل کوئی دلیل ہو کہ وائی ڈو یو نیڈ سو مینی گاڈز، تو بتاؤ۔ اور اگر ہر مخلوق کو الگ الگ، تو پھر دنیا میں تو بے شمار ہے، تو بے شمار خدا ہو جائیں گے۔ اگر ہر انسان کا الگ الگ خدا ہو تو جتنے انسان اتنے خدا، تو پھر تو بے شمار سمجھیے ہو جائیں گے۔ اللہ نے اوپر جو ہے وہ عقلی دلیل کا سوال کیا تھا اور یہاں پر اللہ پاک نقلی دلیل بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس قرآن میں بھی ہم نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھی تورات، انجیل، زبور اور آدم علیہ السلام تک جو صحیفے آئے تھے، سب صحیفوں میں تمام پیغمبروں کا اس پر اتفاق تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، میں پھر پوچھتا ہوں، کچھ معبود بنا رکھے ہیں، کہو کوئی نقلی دلیل پیش کرو۔ یہ قرآن نقلی دلیل ہے، اس میں چرچا ہے اور تذکرہ اور باتیں ہیں ان کی جو میرے ساتھ اور ان کی جو مجھ سے پہلے تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو دوسری طرح سے سمجھاتے ہیں کہ یہ کیوں 2 جگہ اللہ نے اتخذوا من دونہ اتخذوا آلہہ کہا۔ وہ فرماتے ہیں اصل میں یہ مشرک لوگ جو خداؤں کے قائل تھے تو اس میں 2 باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ بالکل خدا پاک کے ہم پلہ کسی دوسرے کو سمجھا جائے، یعنی جیسے اللہ ہے ویسا ہی کوئی دوسرا۔ تو ان لوگوں سے تو اوپر خطاب کیا اور کہا کہ بھئی اللہ جیسا بالکل 100% اس کا پیرلل اور کمپیریبل کوئی نہیں ہے اللہ کے ساتھ، اللہ ایک ہے، اکیلے ہیں۔ اور دوسرے کچھ خدا ہے کہتے تھے نہیں، اللہ تو ہیں، بڑے ہیں، لیکن اللہ کے نیچے یہ چھوٹے چھوٹے معبود ہیں، اور یہ دیوی دیوتا جو ہیں یہ ہم کو اللہ تک پہنچانے والے ہیں اور اللہ تک ہم کو لے جاتے ہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اوپر تو وہ پہلی شق کو بیان کیا کہ بھئی اللہ کے بالکل برابر اس کے ساتھ ہم پلہ تو کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور اب یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے چھوٹا بھی کوئی خدا
نہیں ہے. اس لیے پوچھ رہے اتخذوا من دونہ آلہہ کہ یہ جو تم نے بت بنایا ہے، بتنیاں بنائی ہیں، ان کو تم نے اللہ کے سوا اور معبود بنایا ہے، بتاؤ اس کی کوئی دلیل اور پروف ہے؟ اگر ہے تو ہاتھو برہانکم، کوئی دلیل پیش کرو. اور یہ قرآن تو نصیحت ہے، یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی دیوی دیوتا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے ساتھ آپ ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں اور اللہ سے اپنی مراد مانگ سکتے ہیں. اس لیے ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ہو وہیں اللہ کو یاد کرو، وہیں کہو یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. خدا ہر جگہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے، وہ ہر شخص کی پکار سنتا ہے اور اس کی مدد و فریاد کو پہنچ سکتا ہے. اس لیے کہیں کسی دیوی کے پاس، دیوتا کے پاس اور اس کے پاس بت خانے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں ہو وہیں اللہ کو پکارو. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے. اور آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کی وفات ہو رہی ہے تو اپنے بیٹوں کو، 950 سال کی عمر ہوئی ہے، بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنی علیک بلا الہ الا اللہ فإن السماوات السبع والارضین السبع لوضعت فی کفۃ ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ. میرے بیٹے لا الہ الا اللہ سے چمٹ جانا، اس لیے کہ 7 آسمان زمین ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن بھاری ہو جائے، 7 آسمان زمین ہلکے ہو جائیں. یعنی یہ کلمہ اتنا پاورفل ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام، اب وہاں پہلے سے کلمہ جو ہے وہ سیم چلا آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ. آگے دوسرا جزو جو ہے چینج ہوتا رہا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ سمجھیے کہ پہلا جزو تو تمام شریعتوں میں متفق رہا ہے، صرف جزو ثانی بدلتا رہا ہے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ لا الہ الا اللہ سے چمٹ جاؤ، اس کا ورد کرو، اس کا ذکر کرو، اس کو ریپیٹ کرو، بار بار اس کو پڑھو. یہ بہت وزنی کلمہ ہے، یہ تمہارے دل کو صاف کر دے گا، تمہیں ترقی دے گا اور اللہ کا مقرب بنا دے گا. تو اس لیے اس کی انہوں نے تاکید فرمائی تھی. تو پہلے سے یہی بات چلی آ رہی ہے کہ ایک اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود اور عبادت کے لائق نہیں ہے. فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، کوئی نہیں، اکثر لوگ حق بات جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس لیے بات ٹالتے رہتے ہیں، اعراض کرتے رہتے ہیں. دنیا کا حال یہ ہے کہ ایک بات جو سن لی، لوگ جو بات کر رہے ہیں سب اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. وہ بمبئی میں مشہور ہے، کہیں پر کوئی بھیڑ جمع ہو جائے تو یہ کیوں ساری بھیڑ جمع ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں جمع ہو رہی ہے، سب جا رہے ہیں تو سب پیچھے پیچھے لگ گئے، وہیں پر سب جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. میں بچوں کو سنا رہا تھا، ابھی ہم حرمین شریف میں گئے ہوئے تھے تو ہمارے ہوٹل سے نماز پڑھنے کے لیے ہم نکلے تو اب جو ہے سامنے کوئی دیوار، سامنے کوئی دکان تھی تو وہاں دکان پہ وہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس طرح گھڑی اور ویڈیو اور اس کی دکان ہوتی ہے تو ایک چھوٹا سا ٹی وی ہوتا ہے اور اس میں وہ کیسٹ رکھ دیتے ہیں تو اس میں یہ وائلڈ لائف کے پروگرام آتے رہتے ہیں. وہ شیر جو ہے وہ ڈیئر کا شکار کرتا ہے اور وہ دوڑتا ہے اور یہ وہ، تو وہ پروگرام اس پہ چلتا رہتا ہے. تو اس دکان کے پاس وہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کچھ نہیں، یہ اس کا ٹی وی بگڑ گیا تھا تو وہ ایریا کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں ہے. تو ایک آدمی نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، دوسرے نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. تو کچھ سب وہاں پر جم گٹھا ہو گیا، اچھی خاصی بھیڑ وہاں جمع ہو گئی. تو انسان کا یہ ہیومن نیچر کچھ ایسا ہے کہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے، سب لوگ ادھر جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ بھئی ساری دنیا جو ہے وہ ٹھکرا رہی ہے اور اللہ کی بات کو مان نہیں رہی، تو یہ لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے کہتے ہیں ہمارے باپ دادوں کو ہم نے ایسا کرتے دیکھا تھا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو ان میں اکثر لوگ حق بات کو جانتے نہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے نہیں اور بات ٹالتے رہتے ہیں. نہیں یار چھوڑو یار، ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. حق بات آ جائے تو قبول کر لینی چاہیے. حدیث میں دعا سکھائی گئی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. حق کو حق دکھا، پیروی کرنے کی توفیق دے، باطل کو باطل دکھا اور بچنے کی توفیق نصیب فرما. یہ دعا سکھائی گئی ہے. بہرحال آگے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا تو اس کو ہم یہی وہی بھیجتے تھے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سو میری ہی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت مت کرنا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہہ دیا کہ رحمان نے اپنے لیے کوئی بیٹا بنا لیا ہے. سبحان ہو، ہرگز نہیں، اس کے لائق نہیں، اس کی ذات تو پاک ہے کسی کو بیٹا بنانے سے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو بہت عزت والے بندے ہیں. لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، وہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ بول نہیں سکتے اس کے سامنے اور اس کے ہر حکم پر پورا پورا عمل کرتے ہیں.
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کو معلوم ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کی کہ جس کو وہی پسند کرے اور جس کے لیے وہ راضی ہو اور خوش ہو اور اجازت دے کہ ٹھیک ہے بولو اس کی سفارش کرو تو وہ بولیں گے، وإلا فلا وهم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور کانپتے رہتے ہیں اس کی ہیبت سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور ان میں سے جو کوئی کہے کہ میں خدا ہوں اللہ نہیں، اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر، فذلک نجزی جہنم، تو اس کو ہم ضرور جہنم کی سزا دیں گے، کذالک نجزی الظالمین، یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصاف لوگوں کو اور ظلم کرنے والوں کو۔ اب یہ جو ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ابھی جو پڑھ لیا ترجمہ کر لیں، یہ بس ہو گیا، ویسے بھی تھوڑا سا